امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہوں. جے ڈی وینس یا خصوصی ایلچی کو بات چیت کے لیے بھیج سکتا ہوں. وفد کو اس وقت بھیجیں گے جب ایران واپس مذاکرات کی میز پر آئے گا. تنازع کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں, جنگ بندی سے بہتر کی تلاش میں ہیں. اسرائیل ایران پر حملوں کی رفتار کم نہیں کر رہا. امریکی صدر G7 اجلاس میں شرکت مختصر کر کے واشنگٹن پہنچ گئے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کو تیار رہنے کا حکم دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ. کہا ایران کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. ایران کو وہی معاہدہ قبول کر لینا چاہیے تھا جو آفر کیا تھا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ صرف ایک فون کال سے اسرائیلی حملے رکوا سکتا ہے. صدر ٹرمپ واقعی سفارتکاری میں سنجیدہ ہیں اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ان کے اگلے اقدامات نہایت اہم ہوں گے. امریکہ کی ایک کال اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو خاموش کر سکتی ہے. یہی قدم سفارتکاری کی راہ ہموار کرے گا. ایران پر حملوں تک جوابی کارروائی جاری رہے گی. چینی صدر کا ایران اسرائیل کشیدگی جلد از جلد ختم کرنے پر زور. شی جن پنگ نے کہا فریقین کو چاہیے کہ تناؤ کو مزید بڑھنے سے روکیں. چین کا امریکی صدر پر جنگ کو ہوا دینے کا بھی الزام. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا تنازع پر تیل ڈالنے, دھمکیاں دینے اور دباؤ بڑھانے سے کشیدگی میں کمی نہیں ہوگی, تنازع مزید بڑھے گا. چین متعلقہ فریقین کے ساتھ رابطے مضبوط رکھے گا. ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملے. میزائل تل ابیب, یروشلم اور حیفا میں گرے. تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا. حیفا آئل ریفائنری کو نقصانات کے بعد بند کر دیا گیا. 3 ریفائنری ملازمین ہلاک. ایرانی حملوں میں اب تک 25 اسرائیلی ہلاک ہو چکے, 600 سے زائد زخمی. ایران کا اسرائیل پر حملے مزید تیز کرنے کا اعلان. اسرائیل کے ایران پر حملے جاری. پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ. تہران, تبریز اور کاشان میں دھماکے. اسرائیلی حملوں میں ایران کے نشریاتی ادارے, اسپتالوں اور عوامی املاک کو نقصان پہنچا. تہران میں ہلال احمر کی 3 کارکن شہید. ٹی وی اسٹیشن حملے میں 3 ملازمین شہید ہوئے. اسرائیلی حملوں میں اب تک 230 سے زائد ایرانی شہید اور 900 زخمی ہو چکے. ایران نے نتنز نیوکلیئر سائٹ کے قریب اسرائیلی ڈرون مار گرایا. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا امریکی صدر نے ایران اور اسرائیل کو جنگ بندی کی پیشکش کی. امریکہ جنگ بندی یقینی بناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. فرانس جنگ بندی کی حمایت کرے گا. توانائی, انتظامی اور ثقافتی انفراسٹرکچر پر حملے بند ہونے چاہیے. شہروں پر حملوں کا کوئی جواز نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر کے بیان کی تردید. کہا G7 دورہ مختصر کرنے کا جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں. G7 دورہ مختصر کرنے کی وجہ جنگ بندی سے بڑی ہے. دیکھتے رہیں. میکرون کو کوئی اندازہ نہیں کہ واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں. میکرون نے غلطی سے کہا کہ جنگ بندی کے لیے جا رہا ہوں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا چیلنجز سے نمٹنے, ترقی و استحکام کے لیے مسلسل رابطے اور تعاون ضروری ہے. فیلڈ مارشل کا امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب. کہا اوورسیز پاکستانی ترسیلات زر, سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں کردار ادا کر رہے ہیں. محفوظ, خوشحال اور مضبوط پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ. اوورسیز پاکستانیوں نے آپریشن بنیان و مرصوص میں پاک فوج کی شاندار کارکردگی کو سراہا. بلاول بھٹو نے کہا امن چاہتے ہیں لیکن جنگ سے خوفزدہ بھی نہیں. جنگ بندی حاصل کر لی, ابھی تک امن حاصل نہیں ہوا. بھارت نے جنگ چھیڑ کر دیکھ لیا کس کا فائدہ ہوا. بہتر ہے کہ اب مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے. ہم بین الاقوامی سطح پر امن کا پیغام دیں. 2 جوہری طاقتوں میں تنازع حل کرنے کا مؤثر نظام نہیں. دونوں ممالک کی تقدیر کو نامعلوم دہشت گرد گروہوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. ایسا ہوا تو نئی نسل کو بھیانک انجام کی طرف دھکیل رہے ہوں گے. ترجمان پاک افواج نے کہا کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. بلوچستان کے عوام پاکستان سے مذہب, ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں. فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد ان رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ.
ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। तालिबात का जंग में कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील। कमेटी रेलवेज की तरक्की और रेकोडेक तक तौसीह के लिए फाइनेंसिंग पर ठोस तजवीज़ पेश करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे को रेकोडेक से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 10 खरब 20 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 249 अरब रुपए से जायद मुख्तस। FPR कमिश्नर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार देने के फैसले में तब्दीली। कमिश्नर के बजाय अब 3 रुकनी कमेटी गिरफ्तारी का तयन करेगी। ग्रेड 21 के 3 अफसरान कमेटी के रुकन होंगे। वजीर खजाना ने सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना को आगाह कर दिया। कहा, गिरफ्तारी के लिए फ्रॉड की कम अज कम रकम 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मुलजिम को 3 बार तहकीकात में शामिल होने का नोटिस दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बजट में ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। तरक्की के सम्राट अब गांव-गांव पहुंचेंगे। तरक्की अब अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखेगी, सबके लिए तरक्की बराबर होगी। तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देंगे और लैपटॉप भी मिलेंगे। लैया और भक्कर को मोटरवे तक रसाई देंगे। राशन कार्ड के लिए 40 अरब देंगे।